السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ نوافل کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح سے نماز نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ نماز نفل کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ گھر میں برکت لاتی ہے۔ محترم سامعین، نماز نفل ادا کرنے کی سب سے افضل اور بہتر جگہ ہے اپنا گھر، اس لیے نفلی نماز گھر میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کی راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنے نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ جو نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں برکت لاتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب وہ مسجد میں نماز ادا کرے، مسجد میں نماز پڑھے، تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ، کچھ نمازیں اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے، خیر و بلائی نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے نماز میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر وہ نماز ہے جو تم گھر میں پڑھتے ہو۔ جو نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز سب سے بہتر ہے سوائے فرض نمازوں کی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نفلی نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اپنی نماز کو گھر میں بھی پڑھا کرو، یعنی اپنی نماز میں سے کچھ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری نماز میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ نماز ہے جو تم اپنے گھر میں ادا کرتے ہو سوائے فرض نماز کے۔ یعنی فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ فرض نماز کے علاوہ باقی نماز جو ہے اپنے گھر میں پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ تم کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور اس سے قبرستان مت بناؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی نماز میں سے کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کیا کرو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔
اس لیے گھر میں بھی کچھ نمازیں پڑھنا چاہیے، ورنہ تو جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتی ہے، وہ گھر قبر جیسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھا کرو اور گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نفلی نماز گھر میں خیر و برکت لاتی ہے، اور نفلی نماز ادا کرنے کی سب سے بہتر اور افضل جگہ اپنا گھر ہے، کیونکہ جس گھر میں نفلی نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت، خیر و بھلائیاں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ باقی سنتیں اور نفلی نمازیں گھر میں پڑھنا ہی سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے نفلی اور سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے اور قبرستان کی طرح گھر کو بنانے نہیں دینا چاہیے، یعنی گھر میں نماز نہیں پڑھنے سے وہ قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ فرض نماز بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی ادا کریں، اور وہ گھر میں ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر سنت اور نفلی نماز گھر میں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔